جب بھی امتحانات کا موسم آتا ہے تو گھروں میں ایک عجیب سی ٹینشن ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر اس دباؤ سے نپٹنے کے لیے ایک بالکل ہی مختلف طریقہ اپنایا جائے، یعنی روحانی رہنمائی کا؟ بات صرف اسٹوڈنٹس کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو والدین کی امیدوں کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ لیکن سوچیں، اگر اس مسئلے کا حل کتابوں کے علاوہ روحانیت میں بھی کہیں چھپا ہو؟ آج ہم ایک نجومی کے پیش کردہ ایسے ہی کچھ روحانی طریقوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تو آج ہم جس ذریعے کی بات کر رہے ہیں وہ ہیں نجومی اور ان کی بتائی ہوئی تجاویز۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے روحانی عمل سے امتحانات کے دباؤ پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آخر یہ نسخہ ہے کیا۔ اچھا، ان طریقوں کو سمجھنے سے پہلے ایک لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے وظیفہ۔ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ کچھ خاص الفاظ کو بار بار دہرانے کا ایک روحانی عمل ہے، جس کا مقصد کسی خاص ہدف کو حاصل کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ امتحانات میں کامیابی۔ اور ان طریقوں سے ہوگا کیا؟ دعویٰ تو بڑا سیدھا اور صاف ہے، ان کے نمبر معجزاتی طور پر اچھے آ جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے نا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہدایات کیا دی گئی ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کی جو خود امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کے لیے کون سے خاص اقدامات بتائے گئے ہیں؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ پہلی ہدایت کتابوں یا نوٹس کے بارے میں ہے ہی نہیں، بلکہ سمت کے بارے میں ہے۔ جی ہاں، یعنی کس طرف منہ کر کے پڑھنا ہے۔ اسے کامیابی کی پہلی چابی کہا گیا ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ پڑھائی کے دوران ہمیشہ مشرق کی طرف، یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے، منہ کر کے بیٹھا جائے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہ سمت یادداشت کو مضبوط کرتی ہے، جس سے جو کچھ بھی پڑھا جائے وہ ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح سمت میں بیٹھ گئے۔ اب آگے کیا؟ اگلا قدم ہے ایک ورد کا، یعنی وہ خاص وظیفہ جو پڑھائی شروع کرنے سے ٹھیک پہلے کرنا ہے۔ اور یہاں پر معاملہ بہت اسپیسیفک ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ یہاں عادات کی خاص اہمیت ہے۔ درود پاک کو 14 مرتبہ پڑھنا ہے اور یا اول کو 40 مرتبہ۔ یا اول اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے، جس کا مطلب ہے اے سب سے پہلے۔ تو یہ صرف کوئی عام دعا نہیں، بلکہ ایک پورا فارمولہ ہے جس پر عمل کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو پورا عمل کچھ اس طرح سے بنتا ہے: مشرق کی طرف منہ کریں، پھر 14 مرتبہ درود پاک سے شروع کریں، بیچ میں 40 مرتبہ یا اول کا ورد کریں، اور آخر میں پھر 14 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پڑھائی شروع کر دیں۔ یہ ایک طرح سے پوری روحانی تیاری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا جو یہ سب خود نہیں کر سکتے؟ ان کے لیے ذمہ داری والدین پر، خاص طور پر والدہ پر آتی ہے، اور ان کا طریقہ بھی بالکل الگ ہے۔ تو دونوں طریقوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ سلائیڈ اس کو بالکل صاف صاف دکھا رہی ہے۔ جہاں بڑے طلباء یہ عمل خود کرتے ہیں، وہیں چھوٹے بچوں کے لیے یہ ذمہ داری والدہ ادا کرتی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ان کے لیے ایک خاص وقت اور ایک تعویذ کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ تو چھوٹے بچوں کے لیے جو ہدایات ہے نا، وہ 3 حصوں میں ہیں۔ سب سے پہلے والدہ 40 مرتبہ یا اول پڑھ کر بچے پر دم کریں۔ دوسرا یہ کہ پڑھائی کے لیے شام 5 بجے کا جادوئی وقت چنا جائے، اور تیسرا یہ کہ بچے کو تعویذ فتح پہنایا جائے، یعنی کامیابی کا تعویذ۔ اچھا، تو اب ہم نے دونوں گروپس کے لیے ہدایات دیکھ لی ہیں۔ چلیں اب ان سب اہم نکات کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں تاکہ پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے، جیسا اس ٹیبل میں نظر آ رہا ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے سارا زور خود عمل کرنے اور سمت پر ہے، جبکہ چھوٹے بچوں کے معاملے میں والدہ کا کردار، وقت کی پابندی اور تعویذ یہ سب سے اہم ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا واقعی محنت اور اس طرح کی روحانیت کا ملاپ کامیابی کا کوئی نیا راستہ کھول سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا نکتہ ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ علم اور ایمان کا آپس میں رشتہ کتنا گہرا ہو سکتا ہے۔